السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو فار یو۔ دوستو، اولاد آدم کی داستان حیات اتنی ہی طویل ہے جتنی لمبی لمبی صدیاں گزر گئی ہیں۔ انسان اتنے لمبے اور ایسے کٹھن سفر میں اکیلا نہیں تھا، ابلیس اس کا ہم سفر رہا اور آخری منزل تک ہم سفر رہے گا۔ اس کا نتیجہ یہ کہ اولاد آدم کی زندگی کی کہانی سزا و جزا کی داستان بن گئی ہے، مگر عجوبہ یہ کہ انسان اپنی یا بیتی پر نگاہ ڈالتا ہے تو ماوے حیرت ہو جاتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، شرمسار نہیں ہوتا، بلکہ خود فریبی سے اپنا دل پرچا لیتا ہے اور اسی ابلیس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے جس نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا تھا کہ آدم کے آگے سربسجود ہو جا۔ کہانی کوئی بھی ہو، کسی کی بھی ہو، اسی صورت میں دلچسپ، سنسنی خیز، عبرتناک اور خیال افروز بنتی ہے جب اس کے کردار اللہ والے ہوں، سوائے ایک دو کے جو ابلیس کے پجاری ہوں۔ اگر ابلیس اللہ کا حکم مان لیتا اور آدم کے آگے سجدے میں گر پڑتا تو بات اللہ کی عظمت، بندوں کی بندگی اور عابد اور معبود تک رہ جاتی۔ اللہ نے نیک اور پرسا بندوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ابلیس نے بندوں کو بدی کے رستے پر ڈال کر انہیں دنیا میں ہی جنت دکھا دی ہے، اور یہی وہ ابلیس کی جنت ہے جس نے اولاد آدم کی حیات میں کوسے قضا جیسے رنگ بھرے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابلیس نے اپنے پجاریوں کے لیے جو بھی جنت بنائی اسے بڑے ہی دل نشیں رنگ دیے۔ وہ کچھ عرصہ بعد صرف ایک رنگ میں روپوش ہو گئے، وہ رنگ خون کا تھا۔ شداد حضرت موسیٰ کے دور کے لگ بھگ کا ایک ملک کا حکمران تھا۔ مورخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ صحیح طور پر وہ کس دور کا بادشاہ تھا۔ جب بھی تھا، جہاں بھی تھا، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس حقیقت پر سب مورخ متفق ہیں کہ شداد کے مزاج شاہی میں فرعونیت تھی۔ اس کا طرز حکومت فرعونوں جیسا تھا۔ رعایا کو وہ اس کے بندے نہیں سمجھتا تھا جس نے انہیں پیدا کیا، بلکہ وہ انہیں اپنا غلام اور اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ شداد درندہ صفت بادشاہ تھا۔ مجبور رعایا نے جب اس کے آگے سجدے کرنے شروع کر دیے تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، اور بھوکی ننگی رعایا نے اسے خدا مان لیا اور وہ خود معبود بن گیا۔ وہ خدا ہی کیا جس کے پاس جنت نہ ہو۔ شداد نے ایک جنت بنائی جو آج تک باغ رام کے نام سے مشہور ہے، جس میں اس نے جنت کی تمام تر رنگینیاں رعنائیاں سمو ڈالیں۔ اس جنت میں اس نے حوروں کو بھی لا بسایا۔ یہ حسین اور نوجوان لڑکیاں تھیں۔ شراب کے مٹکے رکھوا دیے اور ابلیسیت کے تمام تر دل نشیں، دل فریب اور سحر انگیز اہتمام کیے۔ جنت مکمل ہو چکی تو شداد اپنی جنت دیکھنے کے لیے گیا، مگر جنت کے صدر دروازے پر قدم رکھا ہی تھا کہ گرا اور مر گیا۔ خدا کو اپنی جنت میں قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اللہ کمی پیشی معاف کرے، میں نے کسی جگہ پڑھا تھا دوستو کہ اللہ بزرگ و برتر نے فرشتہ اجل سے پوچھا، کیا کبھی تجھے کسی جسم سے روح نکالتے ہوئے افسوس بھی ہوا؟ تو فرشتہ اجل نے جواب دیا، ہاں پروردگار عالم، 2 بار۔ ایک بار ایک جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ مسافروں میں صرف ایک ماں زندہ بچ نکلی تھی جس کی گود میں 2-3 ماہ کی عمر کا بچہ تھا۔ وہ بچے کو بھی زندہ نکال لائی تھی۔ باری تعالیٰ آپ نے حکم دیا کہ اس عورت کی روح نکال لاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ ماں زندہ نہ رہی تو بچے کا کیا بنے گا، لیکن خدائے بزرگ و برتر، موت و حیات آپ کے اختیار میں ہیں۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور دوسری بار، اے پروردگار عالم، فرشتہ اجل نے کہا، شداد ایک بادشاہ تھا، اس نے بڑی محنت سے اپنی جنت بنائی تھی، اس پر خزانے لٹا دیے تھے، اس کی تکمیل میں اس کی عمر کا ایک حصہ گزر گیا۔ اس نے اپنی جنت کی تعمیر اس وقت شروع کی جب جوان تھا، تکمیل اس وقت ہوئی جب جوانی گزر گئی تھی۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے گیا تو آپ نے حکم دیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے لگے تو اس کی روح نکال لاؤ۔ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اپنا فرض ادا کیا، لیکن میرا دل رنج و ملال میں مبتلا ہو گیا کہ یہ شخص اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم بھی نہ رکھ سکا کہ اس کا بے روح جسم جنت کے دروازے پر گر پڑا۔ لیکن اے خالق کائنات، میں چونچ رہا نہیں کر سکتا تھا۔ جانتے ہو یہ شداد کون تھا؟ باری تعالیٰ نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، یہ وہی بچہ تھا جسے ماں سمندر سے زندہ نکال لائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اس کی ماں کی روح نکال لاؤ۔ یا حیو یا قیوم، فرشتہ اجل نے رکوع میں جا کر کہا، بے شک آپ ہمیشہ رہنے والے ہیں، زندگی اور موت دینے والے ہیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔